سیاسی قیادت دہشت گردی کے خلاف ایک آواز، 16 جوانوں کی شہادت پر افسردہ صدر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ملک اور قوم اور انسانیت کے دشمن فتنہ خوارج کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ محسن نقوی نے کہا، وطن کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوگوار خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ سیاسی ذہن سازی پریشانی کا باعث، ثانیہ نومئی کی شرپسندی گلے پڑ گئی۔ 25 مجرمان کو فوجی عدالتوں سے قید کی سزائیں، مزید قانونی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار۔ ISPR کے مطابق ملزمان پر اشتعال انگیز، تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات درج، ملوث افراد کے خلاف ناقابل تردید شواہد ملے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرموں کو اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ افراد آرمی چیف کے روبرو اپیل دائر کر سکیں گے۔ سزائے بحال رہنے پر صدر پاکستان کو رحم کی اپیل کی جا سکے گی۔ سپریم کورٹ بھی سزاؤں کا جائزہ لے سکے گی، آئینی ماہرین کی آراء۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، پاک فوج کے 16 جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت، صدر مملکت کا ملک سے فتنہ خارج کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں NF کا چھاپہ، 2 اسمگلرز گرفتار، گاڑی میں چھپائی گئی 5 کلو کوکین برآمد۔ بحریہ ہوم سے مزید کوکین ملی، اسمگلرز کے نیٹ ورک کی نگرانی کے لیے خفیہ اہلکار تعینات۔ ANF افسر نے فرضی لین دین کے ذریعے نیٹ ورک کے راز فاش کیے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 اغوا کار ہلاک۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ہلاک ملزمان نے شہری کو اغوا کیا۔ سخی حسن پل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ملزمان سے اسلحہ موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی میں سردی اپنے جوبن پر، شہر میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، موجودہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں بھی شدید ٹھنڈ، پنجاب کی اہم شاہراہوں پر فوگ اسموگ برقرار۔ مدارس رجسٹریشن کا تنازع حل ہونے کا امکان، حکومت اور JUI کے درمیان مدارس رجسٹریشن معاملے پر بریک تھرو۔ حکومت نے اتحاد تنظیم المدارس دینیہ کے تمام مطالبات تسلیم کیے۔ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ہی کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں پاس کیے گئے مسودے پر نوٹیفیکیشن چند روز میں ہوگا۔ بریک تھرو مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم کی ملاقات کے دوران ہوا۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن پر قانون میں ترمیم کرنا ہوئی تو حکومت مولانا کو اعتماد ملے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی۔ بینچ کی تشکیل برقرار رکھنے کا فیصلہ 7-6 کے تناسب سے ہوا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس جمال مندخیل نے تمام سپریم کورٹ ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز دے دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جج تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت، پہلے فل کورٹ بنا کر 26ویں ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے۔ آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا ضروری، رولز میں طریقہ کار ہونا چاہیے۔ کمیشن بغیر پیمانہ طے کیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دے چکا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس سے قبل جسٹس منصور کا ایک اور خط۔ سمندر کنارے پانی کی بوند بوند کو ترستا کراچی، خواتین، بچوں، بزرگوں اور ہر ایک کی بس ایک ہی آواز، پانی پانی پانی۔ ریڈ لائن کی تعمیرات کے دوران متاثر ہونے والی پانی کی لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ 25 روز سے کراچی کے مختلف علاقوں میں قلت آب، کورنگی، لاڈھی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، گلستان جوہر، اولڈ سٹی ایریا، طارق روڈ، PIB کالونی، جیل چورنگی، گرو مندر، لیاری، لیاقت آباد سمیت کئی علاقے شامل۔ علاقہ مکین پانی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ٹینکر مافیا نے بھی شہریوں کو یرغمال بنا دیا۔ مہنگے داموں پانی کے فروخت نے علاقہ مکینوں کی کمر توڑ دی۔ کراچی میں پانی کا بحران، شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔
کراچی کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیوں؟ پانی کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مشتعل ہجوم نے سڑکوں پر ٹینکرز کا پانی بہا دیا۔ پانی کے عدم فراہمی کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ گئی۔ شہر کے 15 مقامات پر مظاہرے، سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کے دھرنے میں شرکت۔ احتجاج کے باعث شہر کے مختلف شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہری گھنٹوں سڑکوں پر رل گئے۔ شامی باغی رہنما کی بڑی کامیابی، ماضی کے داغ دھلنے لگے۔ امریکہ نے ابو محمد الجولانی کی گرفتاری پر مقرر $10 ملین کا انعام ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینئر امریکی سفارتکار کی دمشق میں الجولانی سے ملاقات۔ امریکی سفارتکار کا کہنا تھا کہ امریکہ الجولانی کے مثبت پیغامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ شام کی صورتحال تاحال انتشار کا شکار، امریکی فضائیہ کا شام پر حملہ کر کے داعش کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ شام میں اسرائیلی حملے بھی جاری۔ امریکی ادارے سینٹ کام کے مطابق امریکی طیاروں نے شام کے مشرقی حصوں میں بمباری کر کے داعش لیڈر ابو یوسف اور ایک کارکن کو ہلاک کر دیا۔ حماس کے مزاحمت کاروں نے خودکش حملے شروع کر دیے۔ شمالی غزہ میں بمبار صہیونی فوجیوں کے درمیان پھٹ گیا، 2 فوجی ہلاک۔ صہیونی فوج کے پناہ گزین کیمپوں پر فضائی حملے، 35 فلسطینی شہید، میزائل سے مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں بیشتر بچے شامل۔ 24 گھنٹوں میں 77 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 174 سے زائد زخمی۔ شائقین کرکٹ کے انتظار کی گھڑیاں ختم، 23 فروری کو پاک بھارت ٹاکرا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا ممکنہ شیڈول سامنے آ گیا۔ ایونٹ کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 19 فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت مقابلہ 23 فروری کو نیوٹرل مقام پر ہوگا۔ ممکنہ شیڈول کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے 3 میچز راولپنڈی اور کراچی میں ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ۔ اسٹیڈیم میں اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام نے جاری کام کے حوالے سے آگاہی دی۔ محسن نقوی کی تعمیراتی کام بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان کرکٹ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ آئی سی سی میں جو کچھ ہم نے کہا کلیئر ہو چکا، امید ہے جلد نیوٹرل وینیو بھی مکمل کر لیں گے۔ کلین سویپ کے لیے شاہینوں کی جوہانسبرگ میں تیاریاں۔ قومی کھلاڑیوں بالنگ، فیلڈنگ، بیٹنگ کی جم کر پریکٹس۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے میچ جیتنے کے لیے حکمت عملی بنا لی۔ 3 میچز کی سیریز پاکستان 2-0 سے اپنے نام کر چکا ہے۔ تیسرے میچ سے قبل جنوبی افریقہ کا دھچکا، فاسٹ بالر اور سینٹرل بیٹسمین انجری کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کے خلاف آخری ون ڈے میں نہیں کھیلیں گے۔ جنوبی افریقی کرکٹ کے مطابق سینٹرل بیٹسمین کو دائیں ٹخنے میں انجری ہوئی تھی۔ کاربن بوش کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ بڑوں کی بیٹھک بھی کام نہ آئی۔ پارا چنار کی صورتحال جوں کی توں۔ مین روڈ 73ویں روز بھی بند۔ اشیاء ضروریہ کا مکمل فقدان۔ ادویات، تیل، لکڑی، LPG مکمل ختم۔ سبزی اور پھلوں کی گاڑیاں بھی علاقے میں نہ پہنچ پائی۔ بینکوں میں کیش کی قلت، ہوٹل، تندوروں سمیت سینکڑوں دکانوں پر تالے لگ گئے۔ شہری شدید پریشانی کا شکار۔ نوجوانوں نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دے دیا۔